اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ سیکھنی ہو تو کیا چیزیں سیکھ لیں، کون سے ایلیمنٹس، کون سے ایٹریبیوٹس سیکھ لیں جو کہ سارے کے سارے سیکھے جا سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور ہم بزنس لیڈرشپ ہمارا فوکس ہے، باقی قسموں کے لیڈر پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ان تمام ڈفرینٹ ٹائپس کی لیڈرشپس میں آپ کو اچھے برے لوگ نظر آنے لگیں گے کہ ہاں فلاں لیڈر اچھا ہے، فلاں لیڈر کمزور ہے، فلاں لیڈر بہرحال وہ جو بھی آپ اس کو ریٹ کریں وہ آپ پھر زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ریٹ کرنے کی ایکچولی۔ اینی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کا، وہ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ۔ ریلیشن شپ بلڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے نیٹ ورکنگ ہے نا ایک طرح سے۔ ریلیشن شپ بلڈنگ دو طرح سے ہے، ایک تو وہ ہے جو انٹرنل ہے اور ایک وہ ہے جو ایکسٹرنل ہے۔ نارملی ہم ایکسٹرنل ریلیشن شپ بلڈنگ کو نیٹ ورکنگ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ ایک انڈسٹری میں ہیں، آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں اور آپ ایک سرٹن پوزیشن پہ ہیں، فار ایگزامپل آپ مارکیٹنگ میں ہیں، تو آپ اسی انڈسٹری کے جو دوسری کمپنیز ہیں ان کے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، مارکیٹنگ ہیڈز ہیں یا ان کے نمبر 2 ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے آپ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں۔ اور اس ریلیشن شپ بلڈنگ میں آبویسلی آپ کبھی نہ کبھی اکٹھے بیٹھیں گے اوور اے کپ آف ٹی، اوور اے ڈنر اور لنچ اور واٹ ایور، اور کوئی مارکیٹ کی گفتگو ہوگی، کمپنی کے سیکرٹس پہ آپ بات نہیں کریں گے، کانفیڈینشیل انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے، لیکن مارکیٹ کے بارے میں تو بات ہوگی نا۔ اور مارکیٹ کے بارے میں بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے تھوڑی سی آگے بھی جائے گی کہ اچھا پھر ان حالات میں کیا کرنا چاہیے یا کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ہنٹ ملتے ہیں جو کہ اچھے ہنٹ ہوتے ہیں کہ باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان سے چیزیں پک کر سکتے ہیں۔ یہ نیٹ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ نیٹ ورکنگ کئی اور طرح سے بھی فائدہ دیتی ہے نا۔ آپ کو فرض کیجیے کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، سو یو کین کال اپ سمبڈی کہ یار میں وہ فلاں چیز مجھے چاہیے تھی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے شاید یہ کسی وقت میں لی تھی، تو کین یو پلیز شیئر دی کانٹیکٹ جس سے میں بھی ذرا بات کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سپلائی چین میں ہیں تو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے نیٹ ورکنگ کرنا، اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایریا ہے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے کانٹیکٹس ہیں، اور وہ آپ کی بڑی بر وقت مدد کر سکتے ہیں کہ یار فلاں مٹیریل بڑا شارٹ ہے، از دیر سمبڈی جو کہ دے سکتا ہے، یا فلاں مٹیریل ارجنٹلی چاہیے، کوئی ایسا ہے جو کہ ارجنٹلی سپلائی کر سکتا ہے۔ اور یہ فورمز بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، میں دیکھتا ہوں، اور اس میں لوگ اس طرح کے سوال ریز کرتے ہیں اور آبویسلی ان کو جواب بھی ملتے ہیں، تو دے آر اے گریٹ سورس آف نیٹ ورکنگ ایکچولی۔ اور اس نیٹ ورکنگ کا میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس میں انفارمیشن پوچھتے ہیں اور وہ لوگوں کو ملتی ہے آبویسلی۔ تو یہ تو ایکسٹرنل نیٹ ورکنگ ہے، یہ بھی ریلیشن شپ بلڈنگ ہے۔ ایک انٹرنل ریلیشن شپ بلڈنگ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اپنے ٹیم کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ یعنی 360 کی ہم جب بات کرتے ہیں نا، جو 360 اپریزل بھی ہوتا ہے کچھ کمپنیز میں، کہ جس میں جو جونیئر ہے وہ اپنے سینئر کو اپریز کرتا ہے، کوئی بھی مسٹر ایکس ہیں ان کو ان کا جونیئر بھی اپریز کرتا ہے، ان کے پیئر بھی اپریز کرتے ہیں، جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے سملر پوزیشنز پہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں، اور ان کا سینئر بھی کرتا ہے، اور وہ خود بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایک طرح سے یہ 360 مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ایک یہ انٹرنل نیٹ ورکنگ یا ریلیشن شپ بلڈنگ ہے کہ جس میں آبویسلی دیکھیے ہر آرگنائزیشن از اے کمپلیکس اینڈ اٹس اے کلیکشن آف پیپل ایکچولی۔ اور آلدو میں سائلوز پہ بہت ووکل ہوں اور بہت ان کے خلاف گفتگو کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک فیکٹ آف لائف ہے انفارچونیٹلی۔ حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں جو سائلوز کے اندر چھپ کے بیٹھتے ہیں کہ سائلوز میں رہ کے آرگنائزیشن نہیں چل سکتی۔ They have to interact with each other, they have to build relationships and build bridges. لیکن اس کے باوجود ان کے دماغ کچھ اس قدر، میں کیا ان کو کہوں، بہرحال کوئی ایسی کوئی سخت بات نکلے گی پھر اس سے، لیکن ان کے سم ہاؤ مائنڈ سیٹ اس طرح کے ہیں
کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ریلیشن شپ بلڈنگ، لیکن چلیں نہیں بھی کرنا چاہتے تو اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہی قائم رہے تو وہ بھی غنیمت ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں بنانا چاہتے، وہ کسی اور ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اینڈ ان مائی ویو ایکچولی دی سینئر مینجمنٹ شوڈ تھرو دم آؤٹ ٹوڈے رادر دین ٹمورو ایکچولی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کے لیے انتہائی نقصان دہ، اور ان کو جتنی دیر آپ رکھیں گے یہ نقصان کریں گے آرگنائزیشن کا. لیکن ہیں بہرحال وہ ہیں، اور کافی عرصہ، کافی لمبی عمریں بھی ہیں ان کی ماشاءاللہ، موجود رہتے ہیں وہ آرگنائزیشن میں. بٹ اینی وے ہم بات پازیٹیو سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ لیڈر کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بھی ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کرے، اور ریلیشن شپ بلڈنگ سیکھے، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی. اور وہ یہ نہ کہے کہ جی میں تو بڑا انٹروورٹ آدمی ہوں جی، تو میں تو جب بس ذرا جی لیے رہتا ہوں، اپنے ہی کام میں مگن رہتا ہوں جی. یہ کوئی کمال نہیں. پھر آپ لیڈرشپ کے لیے اسپائر مت کیجئے پھر، اگر آپ اتنے ہی انٹروورٹ ہیں تو. اور انٹروورٹ ہونا کو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی نہیں ہے. آپ وہ جا کے ٹیڈ ٹاکس پہ، میں ٹیڈ ٹاکس کا پھر ریفرنس دے رہا ہوں، دی پاور آف انٹروورٹس، ہارورڈ کا آرٹیکل بھی ہے ایکچولی، اور اس کا ٹیڈ ٹاک بھی ہے ایک، جی وہ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹروورٹ ہونا کوئی بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. بٹ اینی وے آپ جو بھی ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ بلڈنگ سیکھنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اسپیس دینی ہوتی ہے بس ایک دوسرے کو. نمبر 1 کہ ایک آپ کی اسپیس ہے، ایک میری اسپیس ہے. میں آپ کی اسپیس پہ انکروچ نہ کروں، آپ میری اسپیس پہ انکروچ نہ کریں، لیکن میں آپ کو کچھ نہ کچھ اسپیس دوں، آپ بھی مجھے کچھ نہ کچھ اسپیس دیں. ایک یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک کامن کرٹسی جو ہوتی ہے کہ سلام دعا کرنی ہے، کرنی چاہیے. اب ہمارے یہاں اوکیزنز ہیں، تہوار آتے ہیں، عید کی چھٹیاں ہوئیں، عید کی چھٹیوں کے بعد آ کے اگر آپ لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں تو یہ اٹس اے کامن کرٹسی، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. بٹ اٹ بلڈز ریلیشن شپس. آپ آفر کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو، اٹ بلڈز ریلیشن شپس. آپ کو کام پڑ گیا ہے، آپ اپنے آفس میں کسی اپنے کولیگ کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یار میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، آئی ہوپ یو کین ہیلپ می، ول یو پلیز. ان موسٹ کیسز لوگ کر دیں گے، اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ ہوگی. اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے آپ کا کہ اگر آپ سارا وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں تو پھر تو ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں ہے، وہ لیڈرشپ بھی نہیں ہے. لیڈرشپ تو ہے جس میں لوگ لیڈر کے ساتھ خوش دلی سے چلتے ہیں. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جو زبردستی ہے وہ پرسیکیوشن ہے، وہ نہیں ہے، وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ تو ظلم ہے. جتنا آپ کر لیں، جبر ہے جتنا کر لیں آپ اس کو. تو یہ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم سوری میں بار بار پھر بہت امپورٹنٹ جوڑ دیتا ہوں. آئی نیڈ ٹو کنٹرول مائی سیلف ایکچولی. سب ایٹریبیوٹس امپورٹنٹ ہیں، سب ایلیمنٹس ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. ہر ایلیمنٹ کی ایک اپنی پلیس ہے لیڈرشپ میں، اور جتنے ایلیمنٹس آپ سیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سب کے سب سیکھیے. سو آج کی ہم نے جس پہ بات کی ہے وہ ہم نے بات کی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ پہ، کہ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایکسٹرنل اور انٹرنل ریلیشن شپ سیکھنے چاہیے. اس سے آپ کی لیڈرشپ اسٹرینگتھن ہوگی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.